دوسرے عشرے کا خاص عمل 20,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ جو انسان دوسرے عشرے میں 20,000 مرتبہ استغفار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیں گے گویا کہ یہ آج ہی ماں کی پیٹ سے دنیا سے آیا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اللہ ایسے اس کے سارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے جان کے کیے بھول کے کیے جب کیے جیسے کیے، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو انسان دوسرے عشرے کے اندر 20,000 مرتبہ استغفار پڑھے گا۔ تو دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، استغفار مغفرت کا عشرہ ہے، گناہوں کی معافی کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، پہلا عشرہ اپنے اختتام پہ ہے، پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، محاسبہ کریں کہ ہم نے پہلے عشرے میں کیا کھویا کیا پایا۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ تھا، بابرکت گھڑیاں تھیں، جس کے افطار کے وقت اللہ فرماتے ہیں ہر روز 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں اور آپ اپنے گریبان میں غور کریں، اتنے بابرکت مہینے میں 10 دنوں میں میرا اللہ سے کتنا تعلق بنا ہے، 10 دنوں میں میرا اللہ سے کتنا تعلق بن چکا ہے، میں کتنا اللہ کے قریب ہو چکا ہوں، میرے دل سے گناہوں کی نحوست دھل چکی ہے، میرے دل میں شیطان کی نفرت آ چکی ہے، گناہوں کی نفرت آ چکی ہے، میرا کتنا اللہ سے تعلق قائم ہوا ہے۔ 10 دن تو گزر چکے ہیں، 10 دن پہلا عشرہ نکل چکا ہے، کتنا میں نے رب سے تعلق قائم کیا ہے، کتنا میں اللہ کے قریب ہوا ہوں۔ دوسرا عشرہ ہے، اس کا خاص عمل استغفار ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الایمان الاوسط کتاب ہے، اس کے اندر چند اسباب نقل کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رحمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے مغفرت کے اعلانات ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ سب سے پہلا عمل لکھتے ہیں، سب سے پہلا سبب لکھتے ہیں، فرمایا کہ استغفار ہے، استغفار کی کثرت کرنا۔ استغفار کے کئی فوائد ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بعد ایک شخص آیا، کہا اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ دوسرا آیا کاروبار نہیں ہے، بڑی تنگی ہے، بڑے حالات ہیں، بڑی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا کہ باغات ہیں، فصلیں ہیں، خشک ہو گئی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ رب العزت استغفار کے فوائد بیان کرتے ہیں، استغفار کے فوائد بیان ہو رہے ہیں کہ استغفار کرو گے کیا کیا ملے گا، بارشیں ہوں گی، اولاد ہوگی، اللہ مال کثرت سے دے گا، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کا پہلا عمل استغفار ہے، کا دوسرا عمل توبہ ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، توبہ کرنا، توبہ تائب ہونا۔ توبہ کی بھی شرائط ہیں، توبہ کی بھی شرائط ہیں کہ گناہوں سے بچنا، توبہ کی کتنی شرائط ہیں؟ علماء نے نقل کی ہیں کہ 3 شرائط ہیں توبہ کی۔ جو انسان 3 شرائط 3 طریقے سے توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ تو کہا کہ توبہ کی شرائط کیا؟ دوسرے نمبر پہ عمل بیان کیا کہ توبہ کرنا ہے، اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرائطیں ہیں توبہ کی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جس گناہ کے اندر موجود ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر نشے کے اندر موجود ہے تو نشے کو چھوڑ دے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے جھوٹا اچھا چھوڑ دے، بد نظری کے اندر مبتلا ہے نگاہوں کی حفاظت شروع کر دے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مال میں ملاوٹ کر رہا ہے، آج سے ہی ان گناہوں کو چھوڑ دے، آج سے ہی ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ داڑھی کاٹ رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے داڑھی کاٹنا، میرے عزیزو داڑھی کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ کے اندر ہوتا ہے، تراویح کے اندر ہے تو ساتھ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، روزے کی حالت ہے تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے، حتیٰ کہ مرنے کا وقت آ رہا ہے، حضرت اسرائیل آتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو بھی یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے تو بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے، قبر میں منکر نکیر آ رہے ہیں تو بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ آج کا نوجوان اس گناہ کو بہت معمولی لے رہا ہے، آج کا نوجوان اس گناہ کو بہت معمولی لے رہا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ تو پہلی شرط میں نے بیان کی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر انسان مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ کہا کہ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان نادم ہو جائے، غلطی ہو گئی ہے، ربا گناہگار تھا، کمزور تھا، تیرا فرمان ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا،
میں نے انسان کو کمزور پیدا کی ہے، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، ضعیف پیدا کیا ہے، اس کے بس کے اندر نہیں ہے نیک اعمال کرنا، بلکہ اس کے بس کے اندر کیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرے، گناہ ہو جائیں تو پلٹ جائے، لوٹ جائے، اللہ کے در کے اوپر آ جائے۔ تو دوسری شرط توبہ کی کیا ہے کہ ندامت اختیار کرنا، نادم ہو جائے، جتنا بڑا گناہ بھی ہو جائے، زنا کیوں نہ ہو جائے، لیکن نادم ہو گیا، پشمان ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ کر دیا، اب پشمان ہو گیا، دوبارہ اللہ کے در پہ جھک رہا ہے، اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے، آتے روایات کے اندر کہ آنکھوں کے اندر مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ آتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ کوئی بندہ معافی مانگے تو صحیح، کوئی در پہ جھکے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، ندامت کے آنسو بہائے تو صحیح۔ دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کیسے بھاگ کے اس کا استقبال کرتی ہے، کیسے اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ کہا کہ دوسرا کیا ہے کہ نادم ہو جانا، ندامت اختیار کرنا کہ اللہ میں نے گناہ کر دیے ہیں، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، اے اللہ میں اقراری مجرم ہوں، سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تیسرا کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا، جو انسان آئندہ نہ کرنے کا عزم ارادہ کرے گا تو بھی اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے، دوسرا یہ ہے کہ ندامت اختیار کر دے، تیسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ، آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آج کے بعد میں نے دھوکہ نہیں دینا، آج کے بعد میں جس گناہ کے اندر مبتلا ہوں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چند اعمال نقل کیے ہیں انسان کے گناہوں کی معافی کے۔ پہلا عمل استغفار ہے، دوسرا عمل توبہ ہے، تیسرا عمل نیکیاں کرنا ہے۔ نیک عمل توبہ ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً نیک اعمال کر لیں، کوئی بھی گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، صغیرہ کبیرہ، کوئی گناہ کے اندر کوئی گناہ غلطی سے ہو گیا، انسان ہے، کمزور ہے، شیطان کی باتوں ورغلے میں دھوکے میں آ جاتا ہے، تو اس کے فوراً بعد کیا کہا کوئی نیک عمل کر لے، صدقہ خیرات کر لے، توبہ کے نفل پڑھ لے، نماز کی طرف آ جائے، کسی کے ساتھ بھلائی کر دے، کوئی نیکی کر لے۔ کیوں کہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہیں نیکیاں ان کو ختم کر دیتی ہیں، سارے کے سارے گناہوں کو نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ تبھی اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نیک عمل کر لو۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا نیک عمل ہے؟ کہا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ گناہ ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کر دے، گناہ ہو جائے تو کوئی صدقہ خیرات دے دے، گناہ ہو جائے کوئی نوافل پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر دے، کوئی بھی نیک عمل جو آپ کو پسند ہو، جو آسان لگے، اس نیک عمل کے اندر فوراً مبتلا ہو جائیں، اللہ رب العزت اس کی نحوست، گناہ کی جو نحوست ہے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ ختم کر دیں گے۔ اسے بھی آتا ہے نا کہ اللہ نے دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، دو فرشتے، ایک نیکیاں لکھتے ہیں، ایک برائیاں لکھتے ہیں۔ نیکی لکھنے والے کو حکم یہ ہے کہ جب یہ نیکی کا ارادہ کرے تو لکھ لیا کرو۔ رات کو سوتا ہے، سونے سے پہلے ارادہ کر دیا کہ صبح اٹھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، آج 8 رکعتیں پڑھ کے اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ رو رو کے دعا کروں گا۔ اب اپنے پاس موبائل تھا، موبائل اٹھایا، اب اس کو الارم پہ لگا رہا ہے، موبائل الارم پہ لگا کے رکھ لیا، اب صبح کے وقت اس کی آنکھ ہی نہ کھلی، آنکھ نہ کھلی، الارم بجتا رہا، اس کو پتہ نہ چلا، اسباب اس نے اختیار کر دیے۔ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس نے جو 4-8 رکعتوں کی نیت کا ارادہ کیا تھا پڑھنے کا، اللہ رب العزت 8 رکعت تہجد نماز کا ثواب بھی دیں گے، اور آدھا گھنٹہ دعا کے جو اس کے ارادہ تھا، کہا جو کچھ اس نے دعا میں مانگنا تھا اللہ رب العزت وہ سارا کا سارا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے اور اس کو دے دیں گے۔ صرف نیت کے اوپر اللہ اتنا کچھ دے دیں گے۔ اور گناہ جو کر رہا ہے، گناہ والا جو فرشتے، اس کو حکم کیا ہے؟ جب گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھنا، کہا جب گناہ کر دے پھر بھی نہیں لکھنا، تھوڑا وقت چند گھڑیاں گزر دے، دیکھ کیا پتہ توبہ کر دے، کیا پتہ کوئی نیک عمل کر دے، اس نیکی کے اندر اس کو ختم کر لینا، کیونکہ ایک کا بدلہ 10 ہے نا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10، رمضان کے اندر ایک کے بدلے میں 70 مل جاتی ہیں۔ تو نیکیوں کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے، کہا چھوڑو کیا پتہ توبہ کر دے، کوئی نیک عمل کر دے، نہ لکھنا۔ جب کچھ وقت گزرتے ہیں، چند گھڑیاں گزرتی ہیں، جب یہ توبہ نہیں کرتا، یہ رجوع نہیں کرتا، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب تو اس گناہ کو لکھ لے، اب گناہ کو لکھ لے۔ تو کیا کہا کہ تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو نیک اعمال کرے، اور گناہوں کی مثال میل جیسی ہے اور نیکیوں کی مثال جو ہے وہ صابن جیسی ہے۔ جتنی بھی میل ہو تو زیادہ صابن لگائیں گے تو ساری میل دھل جائے گی، تو جتنی زیادہ نیکیاں انسان کرے گا اتنی اس کی میل دھلتی جائے گی، اتنے گناہ ختم ہوتے جائیں گے۔ کہا کہ چوتھا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا،
ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چوتھا عمل جو گناہوں کی معافی کا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا. غائب کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں پہلے اللہ تیرے حق میں یہ قبول کرے، اس کے بعد اس بندے کے حق میں اللہ قبول کرے. تو آج ہم اپنے لیے دعا تو مانگیں اللہ مجھے رزق بھی دے دے، مال دے، کاروبار دے، اولاد دے، فلاں دے، یہ دے وہ دے، اور ہمارا تو ضمیر ایسا ہے کہ ہم مانگتے بھی دنیا ہی. ہم اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دنیا مانگتے ہیں، اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یہ اللہ مجھے اچھا گھر دے، یہ اللہ مجھے اچھی گاڑی دے، مجھے صحت دے. کبھی ہم نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ دعا مانگی اور ساری دعا آخرت کے لیے مانگی ہو؟ اے اللہ مرتے ہوئے عافیت والا معاملہ کرنا، اے اللہ قبر کے اندر آسانی والا معاملہ کرنا، اے اللہ حشر کے میدان میں عافیت والا معاملہ کرنا، اے اللہ پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی وہاں میری مدد کرنا، اے اللہ بڑی سخت گرمی ہوگی سوا نیزے پہ سورج ہوگا میری مدد کرنا، اے اللہ مجھے جنت الفردوس نصیب فرمانا. یہ دعائیں بہت کم مانگتے ہیں، بہت کم مانگتے ہیں. مانگتے ہیں تو دنیا مانگتے ہیں جس دنیا کے اللہ کے ہاں مچھر کے بر کے برابر بھی وقت نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا. اگر اس دنیا کے اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر وقت ہوتی ہے اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے. تو کیا کہا کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں انبیاء کے لیے، وہ تو معصوم ہے، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، صحابہ کو ضرورت نہیں، لیکن جب آپ نام انبیاء کا لیں گے، صحابہ کے لیے دعائیں کریں گے، تابعین، تبع تابعین، علماء، مشائخ کے لیے کریں گے، اللہ ان کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے. اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی بڑا خوبصورت ہے. آج ہم کیسے مانگتے ہیں دعا؟ اتنی لاپرواہی سے مانگتے ہیں. دیکھیں کسی بندے کے پاس کسی حاجت ہو، کسی افسر کے پاس، کسی جج کے پاس، کسی عہدے والے کے پاس جاتے ہیں، ہم کتنے آداب کا خیال کرتے ہوئے جاتے ہیں. جب اس سے کوئی مطالبہ اپنا پورا کروانا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی روڈ بنوانے ہو، کسی سیاسی لیڈر کے پاس بھی جاتے ہیں، کتنے ادب سے اجازت لے کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ادب سے بیٹھتے ہیں، پھر اپنی زبان کو بند کرتے ہیں. جی حضور آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، زیادہ اس کی سنتے ہیں. آپ نے کس مقصد سے؟ ہمارا یہ مقصد اس وجہ سے. کتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک دنیا کا مطالبہ کرنے کے لیے، دنیا مانگنے کے لیے کسی دنیا دار عہدے والے کے پاس جاتے ہوئے کتنے آداب کا خیال کرتے ہیں. جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اکیلا ہے، تنہا ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری نظام کو چلانے والا ہے. جب اس کے در پہ جائیں تو اس سے بھی مانگنے کے لیے یوں ہی عاجزی انکساری کرنی ہے، یوں ہی اللہ کے گھر پہ آنا ہے، اللہ کے در پہ آنا ہے، یوں ہی سجدے میں پڑھنا ہے، یوں ہی 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنی ہے. اس کے بعد عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے. ربا تو قل اللہم مالک الملک، تیرا خود فرمان ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے گا بادشاہی دے گا، جس سے لے گا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کے خزانے لبا تیرے پاس ہے، تو جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس سے چاہے گا. صحابی تعریف کرتے ہیں نا، دعا مانگے. صحابی رسول دعا مانگنے، اور دعا سے پہلے کیا جملے کہہ رہے ہیں؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو کوئی، یا من لا تراہ العیون، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، دعا مانگی جا رہی ہے. ولا تخالطہ الظنون، گمان کرنے والے اس کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے. ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے. ولا تغیر الحوادث، صحابی دعا مانگ رہا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کی بڑائی اور عظمت کے کیسے جملے ہو رہے ہیں. ولا تغیر الحوادث، حوادثات زمانہ سے تو بدلتا نہیں. ولا یخشى الدوائر، گردش زمانہ سے تو گھبراتا نہیں. یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے اوزان کو تو جانتا ہے. ومکائل البحار، سمندروں کی پیمائش کو وہ جانتا ہے. وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو وہ جانتا ہے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو اوپر رات اپنی طریقے چھاتی ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو اوپر دن ڈالا ڈالتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسرے زمین کو چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قارہ، سمندروں کی تہوں کے اندر ہے اس کو وہ رب جانتا ہے. ولا جبل ما فی وارہ، اور پہاڑوں کی غاروں کے اندر ہے اس کو وہ رب جانتا ہے. تو صحابی رسول ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے، دیکھیں آپ کسی بڑے کے پاس جب جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا عاجزی انکساری، اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. آپ تو بڑے سخی ہیں جی، آپ کے والد تو ایسے تھے، آپ کے والد تو ایسے تھے، آپ کا تو سارا گھرانہ ہی اللہ نے قبول کیا ہوا ہے. آپ نے تو ہمیشہ خدمت خلق کے اندر اپنے وقت کو لگایا ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو کتنے غریبوں کے گھر، کتنے ان کے چولہے آپ کے مال سے چلتے ہیں. اس کی تعریف بے جا تعریفیں بعض اوقات بیان کرتے ہیں جس کا وہ حال نہیں. ووٹ کے دن آتے ہیں جب ووٹ مانگنے والے تو کتنی تعریفیں ہوتی ہیں، اسٹیج پہ کھڑے جھوٹ کی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں. اس نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیوں کہ غرض ہے. تو اللہ کے در پہ اللہ کہتے ہیں پہلے میری بڑھائی، اور حقیقت میں اللہ اس کے حقدار ہے کہ اللہ کی عظمت بیان کی جائے، اللہ کی بڑھائی بیان کی جائے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھا جائے. درود شریف اللہ کے نبی کے اوپر فرمایا کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، کیونکہ درود شریف وہ عبادت ہے. اگر ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پہ بھی کوئی درود شریف پڑھے گا تو اللہ اس کو قبول کریں گے.
درود شریف رد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہر حال میں قبول ہے، یہ ہر حال میں قبول ہے. جب اول اور آخر قبول ہوا تو درمیان میں جو کچھ مانگا اللہ بغیر مانگے بھی دیں گے اور اللہ اس کو ہر حال میں قبول کریں گے. تو دعا کرنی ہے. دعا کا طریقہ جو میں نے بتایا ایسے نہیں ہے ہاتھ اٹھائے فلاں مسئلہ یا وہ ایسا نہیں ترتیب سے جو بتایا ہے، جو بتایا ہمیں کہ دعا مانگنے کے طریقے کیا ہیں، کیسے اللہ کے پاس اللہ کے در پہ جانا ہے، یوں تحیات کی حالت میں، یوں عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی عصمت بیان کر کے درود شریف پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنی حاجت اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا، دوسروں کے لیے، پھر آخر میں اپنی ضرورت کو رکھنا. اللہ میری بھی یہ ضرورت، اللہ میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، اللہ اس کو قرضے میں قرضہ ہو چکا ہے، اس کو کاروبار میں نقصان ہو چکا ہے، اللہ اس کا فلاں نقصان ہو، اللہ اس کی مدد فرما، فلاں بیمار ہے اس کو صحت دے، فلاں دنیا سے چلا گیا. سب کے لیے دعائیں کریں، سارے جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے دعائیں کرے. اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں تیرے در پہ پیش کروں، اے اللہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ تجھ سے فلاں چیز مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. اے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر، اے اللہ میری اس ضرورت کو پورا کر، میرے اس قرضے کو ختم فرما، اس بیماری کو دور کر، میری یہ حاجت اس کو پورے کر. تو اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگے. تو بات کر رہا تھا، کہا کہ چوتھا عمل کیا ہے کہ دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، کہ جو انسان دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پانچواں عمل کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات. اپنے جو مرے ہوئے ہیں رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کوئی مسلمان ہیں، ان کے لیے جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھ کے ان کو اثار ثواب کرتا ہے، کہا کہ اس وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. صدقہ اور خیرات اس کو عام کریں، خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑا اجر ہے. دیکھیں کتنے غریب ہیں، اور اپنی طرف سے بھی کرے، اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے دادا دادی، نانا نانی، جتنے عزیز و اقارب کے ہیں سب کی طرف سے. میں اور آپ سوچیں، ہمارے ظاہر ہم میں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی نہ کسی کا عزیز تو دنیا سے گیا ہے. کتنے ایسے ہیں جس کے والدین گئے ہوئے ہیں، کوئی ایک گیا ہے، دادا دادی میں سے کوئی گیا ہے، نانا نانی میں سے کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو میں اور آپ سوچیں کہ آج ان کے فوت ہوئے 1 سال گزر گیا ہے، 10 سال گزر چکے ہیں، 5 سال گزر چکے ہیں، میرے دادے کے انتقال کے 10 سال گزر چکے ہیں. 10 سال کے اندر میں نے کتنی مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کی ہے، ان کو اشارے ثواب کیا ہے. برائے نام بس ہفتہ آتا ہے، جمعہ آتا ہے، جمعرات آتی ہے، 40واں آتا ہے، صدقہ اور خیرات بس کیا وہی ہے؟ نہیں. میں نے کتنا کیا ہے اپنے والدین کے لیے. بعض اوقات کچھ ہیں خوش قسمت جو کر لیتے ہیں، لیکن دادا دادی، نانا نانی، پڑوس، دائیں بائیں، بہن بھائی کوئی یاد بھی نہیں کرتا. یہی میرا اور آپ کا حال ہونے والا ہے. میں نے اور آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد وہی کام آئیں گے جو ہم نے نیک اعمال صدقہ جاریہ کے طور پہ کسی کو کنواں نکال کے دے دینا، کسی بچے کو، اپنے بچے کو اگر عالم یا حافظ بنا دیا، وہ جب تک قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، تو پیچھے والد کو قبر کے اندر مزے ہوں گے. نہیں تو اگر صرف دنیا ہی دنیا ہوئی تو یہ تو مر جائے گا بیچارہ، لیکن وہ دنیا ہی کمانے میں لگا رہے گا. جس راستے میں باپ لگا کے گیا اسی راستے پہ وہ لگا رہے گا. تو جو مرنے والے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے سال ثواب کرنا ان کو بھی پہنچے گا، اور اس برکت کی وجہ سے اس نے نوافل پڑھ کے ان کو ہدیہ کیے، صدقہ اور خیرات ان کو ہدیہ کیے، کچھ بھی ثواب ان کے لیے کیا. اللہ رب العزت اس برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اور اس کے ساتھ چھٹا عمل کیا ہے؟ کہا کہ تکلیف آنا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، تو بیماریوں پہ بیماریاں ہیں، حالات پہ حالات ہیں، قرضوں پہ قرض ہے، حالات کبھی یہاں سے کہ اس کو یہ پریشان کر رہا ہے، کبھی فلاں پریشان کر رہا ہے. کہا یہ پریشانی اور یہ تکلیف بھی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یاد رکھیں کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو عبادت سے نہیں ملتی بلکہ وہ دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں. بعض نعمتیں اللہ کی ایسی ہوتی ہیں وہ اللہ عبادات پہ نہیں دیتے، وہ تکلیف کی وجہ سے اللہ وہ نعمت انسان کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، وہ دل ٹوٹنے کے اوپر اللہ وہ نعمت دیتے ہیں. ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، بیوی کی بڑی خواہش تھی کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، اور بیوی بھی اللہ والی تھی، اعمال پہ اعمال، رات تہجد، درود شریف، صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، ہر قسم کا عمل کیا. خواب میں اللہ کے نبی نہیں آ رہے. شوہر سے بیوی کہنے لگی کہ آپ تو مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں، آپ کوئی عمل بتائیں، کوئی دعا کریں کہ اللہ مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے. بڑی عمر کی عورت تھی، تو جمعے کا دن تھا. شوہر نے کہا کہ تو ایسا کر کہ آج دلہن بن تیار ہو، مجھے خوش کر، میری مرضی کے مطابق تیار ہو جا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو اللہ رب العزت تجھے اللہ کے نبی کی زیارت خواب میں ہو جائے گی. اس نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ، مجھے تو اتنے بڑھاپے کے اندر تو کہے تو دلہن بن، فلاں کر، فیشن کر، یہ کر، وہ کر. خیر خاوند کی بات تھی، اس نے کیا کیا، غسل کیا، تیار ہوئی، میک اپ کر کے تیار ہو کے بیٹھ. اب شوہر نماز پڑھنے گیا، وہاں سے واپس آیا، اور واپسی پہ اس کے راستے میں اس کی بہن کا، جو اس کی بیوی تھی، اس کے بھائی کا گھر تھا، اس کے والد کا گھر تھا. ان کے گھر کے کہا وہ اپنی بیٹی کی حرکتیں، اپنے بہن کی حرکتیں چیک کرو، بڑھاپے کی عمر دیکھو اور اس کا فیشن ختم نہیں ہو رہا، اس کے ناز و نخلے ختم نہیں ہو رہے. اب یہ یہاں سے ظاہر شوہری کہہ کے آیا تھا، لیکن اس نے ایک حکمت اور ایک ہیلہ اختیار کیا تھا دل توڑنے کے لیے. یہاں سے بھائی بھی نکلا، باپ بھی گیا، وہاں دیکھا تو بوڑھی عورت ہے اور
عمر کا تقاضا کیا ہے، اور کہا شرم نہیں آتی، باتیں سنائی کہ اس حال میں بھی ابھی تیرے فیشن نہیں چھوٹتے، اور ایسے بزرگ بنی ہوئی ہے ہمارے سامنے، اتنی بزرگ ہاتھ میں تسبیح اور مسلح، اس کے علاوہ خوب اس کو ڈانٹا، باتیں وغیرہ سنائیں. اب ظاہر اس کا دل ٹوٹا، خوب روئی. کہا مجھے خود ہی کہہ کے اور جا کے میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو شکایتیں بھی لگائی. ادھر دل ٹوٹا، اور رات کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اور بتایا کہ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اعمال پہ نہیں ملتی، دل ٹوٹنے کے اوپر ملتی ہیں، تکلیف کی وجہ سے ملتی ہیں. یاد رکھیں کہ بعض لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن حالات کا شکار، ہمیشہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہمیشہ حالات ان کے اوپر آتے ہیں، اور یہ حالات انسان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی بیٹے ہیں، بجلی چلی گئی تو نبی علیہ السلام نے، وہ بجلی تو نہیں تھی، وہ کیا کہتے جس کے اندر تیل وغیرہ ڈالتے تھے، جی دیا، وہ بند ہو گیا تو بجھ گیا، جیسے تیل ختم ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا. تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، بجلی چلی جائے تو یہ پڑھنا چاہیے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت ہو یہ حکم. تو پاس مجانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھی تھی، یا رسول اللہ آپ نے اس کے بجھنے کے اوپر بھی یہ پڑھا ہے؟ کہا کہ عائشہ یہ اللہ کی طرف سے بھی آزمائش تھی، یہ تکلیف تھی، یہ بجھا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. وہ تو پاک اور صاف تھے. کہا امت کے لیے سبق تھا کہ جو پریشانی آئے، مصیبت آئے، رجوع اللہ کی، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور پریشانی اور مصیبت پہ صبر کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کہا کہ ساتواں کیا ہے؟ قبر میں جب انسان جاتا ہے، آتا ہے کہ ہر انسان کو قبر دباتی ہے شروع میں. حدیث میں تو آتا ہے نا کہ بعض اوقات تحد نگاہ قبر وسیع ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بار وہ دباتی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، جو بھی اس کو دباتی ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ جو نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو جس وقت دباتی ہے تو ان کو سکون محسوس ہوتا ہے. سر میں درد ہونا تو جب آ کے دباؤ تو سکون محسوس ہوتا ہے. تو آتے علماء نے لکھا ہے، مشائخ لکھتے ہیں کہ یوں ہی مثال دیتے ہیں، جب کسی کے جسم میں درد ہو اس کو دبانے سے سکون ملتا ہے، ایسے ہی جب اللہ والا نیک انسان قبر میں جاتے تو قبر جب اس کو تھوڑا دباتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، پھر تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے. کہ جب کافر اور بدکار اور گناہگار قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو بھی دباتی ہے، اور اس کی مثال اللہ کے نبی نے دی، جب قبر اس کو دباتی ہے، قائل کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جاتی ہے. یوں نبی علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا یوں ان کی آپس میں پسلیاں ہوتی ہیں، اور اسی چیخ و پکار، یوں پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، اور پھر اس کو ایسی تکلیف کے اندر رکھا جاتا ہے. ہم قبر کو مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے، قبر اس کو جب دباتی ہے، اس وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، کیونکہ حالات اللہ تو رحیم ہے نا. جب میں نے شروع میں کہا اللہ بہانے تلاش کرتے ہیں بندوں کی معافی کی، بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن انسان بدبخت ہے. ہم بدبخت ہیں، اللہ کے در پہ آتے نہیں، معافی مانگتے نہیں. یہ رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کی طرف پیکج ہے، جیسے ہوتے ہیں نا پیکج لگا لو جی، 100 روپے کا پیکج ہے، پورا ہفتہ باتیں کرو. تو یہ پیکج اللہ کی طرف سے معافی مانگنے کا، گناہوں کی معافیوں کا پیکج ہے. ایک عمل کرو گے اللہ بڑھا کے 70 تک 700 تک لے کے جائیں گے، پیکج لگایا ہوا ہے. لیکن کتنے بدبخت ہیں جو اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. کہا کہ 8واں یہ کہ قیامت کی وحشت، اس کی ہولناکیاں، جب یہ کیفیت اس کے اوپر آئے گی، اللہ اس وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم اللہ کی ذات ہے. تو نیت عزم ارادہ کریں کہ جو 8 اعمال آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کم از کم ان میں سے کسی نہ کسی کے اوپر تو ہمارا عمل ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کے اوپر تو ہمارا عمل ہونا چاہیے. تو ہم یہ اللہ نے، میں نے بات کر رہا تھا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے. تو جو انسان 20,000 بار استغفار کرے گا اس عشرے کے اندر، تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کریں گے جیسے آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے آئے گا. تو اتنی معافی والا، اتنا خاص مہینہ، اتنے مغفرت کے عشرے چل رہے ہیں.